علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ منقبت کے چند اشعار پیش کرتا ہوں، اس کے بعد چند باتیں عرض کروں گا، میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڑے کا بیٹا تیرا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ جان و دل سے تم پہ میری جان قربان غوث پاک، جان و دل سے تم پہ میری جان قربان غوث پاک ہے، سلامت تم سے میرا دین و ایمان غوث پاک ہے، سلامت تم سے میرا دین و ایمان۔ میں تیرا تیرا بھکاری، تو میرا یہ میرا دین و ایمان غوث پاک، ایمان غوث پاک، اور آپ کا نام مقدس میرے دل پر نقش ہے، آپ کا نام مقدس میرے دل پر نقش ہے، میری بخشش کے لیے کافی ہے سامان غوث پاک، میری بخشش کے لیے کافی ہے سامان غوث پاک، میری بخشش کے لیے کافی ہے سامان غوث پاک۔ اور کالے کالے کفر کے بادل امڑ کر آئے ہیں، کالے کالے کفر کے بادل امڑ کر آئے ہیں،
مدد بغداد والے شاہ جیلان غوث پاک المدد بغداد والے شاہ جیلان غوث پاک ہے سلامت تم سے میرا دین و ایمان سے پاک ناز قسمت پر کر پاؤں جہاں کی سروری ناز قسمت پر کر پاؤں جہاں کی سروری تیری چوکھٹ کا اگر بن جاؤں درباں غوث پاک تیری چوکھٹ کا اگر بن جاؤں غوث پاک ہے سلامت تم سے میرا دین و ایمان سے پاک میری آنکھیں تیرا گنبد تیری چوکھٹ میرا سر میری آنکھیں تیرا گنبد تیری چوکھٹ میرا سر میرا لاشا اور وہ تیرا بیاباں غوث پاک میرا لاشا اور وہ تیرا بیاباں غوث پاک لٹ رہا ہے قافلہ بغداد والے نے خبر لٹ رہا ہے قافلہ بغداد والے نے خبر لٹ رہا ہے قافلہ بغداد والے نے خبر اے میرے بغداد والے شاہ جیلان غوث پاک المدد محبوب صبح شاہ جیلان غوث پاک اور ظالموں نے ظلم سے بندوں کو کر ڈالا ہلاک ظالموں نے ظلم سے بندوں کو کر ڈالا ہلاک المدد بغداد والے شاہ جیلان غوث پاک المدد بغداد والے شاہ جیلان غوث پاک لاج والے سنیوں کی لاج تیرے ہاتھ ہے لاج والے سنیوں کی لاج تیرے ہاتھ ہے تیری منزل کے دولہا شاہ جیلان غوث پاک قادری
عزت دو جہاں کی دیجیے کیجیے امداد عزت دو جہاں کی دیجیے جمیل قادری ادنا ثنا غوث پاک ہے جمیل قادری ادنا ثنا غوث پاک۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ بخاری شریف میں حضرت امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ایک حدیث نقل فرمائی۔ حضرت حذیفہ ابن یمان کہ حضور کے وہ صحابی ہیں کہ جو حضور سے انہیں ایسے اسرار اور رموز حاصل ہوئے تھے کہ لوگوں کو دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کے پاس جب کوئی خبر دیتا کہ حضور فلاں کا انتقال ہوا ہے، آپ جنازہ پڑھا دیں، تو سیدنا عمر فاروق اعظم یہ دریافت فرماتے کیا حذیفہ ابن یمان اس مجلس میں موجود ہے؟ تو جب لوگ کہتے ہاں تو آپ جا کر نماز پڑھاتے، اور اگر لوگ کہتے کہ حذیفہ ابن یمان اس مجلس میں موجود نہیں تو آپ نماز جنازہ نہیں پڑھاتے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے دور خلافت میں سرکار فاروق اعظم منبر پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے فین بند کر دیجیے، اس کو الٹا اس طرف کر دیجیے میری طرف، اور انہوں نے کھڑے ہو کر یہ فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنوں کے متعلق فرمایا تھا ان کے بارے میں مجھے خبر دے۔ حضرت حذیفۃ الیمان کھڑے ہوئے اور عرض کی اے امیر المومنین، میں آپ کو ان فتنوں کے متعلق بتاتا ہوں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنے تھے۔ حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب نے فرمایا کہ سبحان اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے آخرت کے متعلق حدیثوں کو قریت کر جمع کیا، تو مجھے بتاؤ فتنوں کے متعلق۔ حضور
حذیفہ ابن یمان نے فرمایا کہ حضور کچھ فتنے ایسے ہیں کہ اگر اس کے کفارے ادا کر دیے جائے تو بندہ ان فتنوں سے بچ سکتا ہے، جیسے پڑوسیوں کے حقوق مار دیے۔ حضرت امیر المومنین نے حضرت حذیفہ ابن یمان کو روکا اور فرمایا، اے حذیفہ، میں تم سے ان فتنوں کے متعلق نہیں پوچھتا جن کے کفاروں سے اس سے بچا جا سکتا ہے، میں تم سے ان فتنوں کے متعلق پوچھتا ہوں کہ جو سمندر کے لہروں کے مانند آئیں گے اور جو کوئی اس کی زد میں آئے گا سب کو بہا کر لے کر جائے گا، ان فتنوں کے بارے میں پوچھتا ہوں۔ حضرت حذیفہ ابن یمان نے عرض کی، اے امیر المومنین، آپ کو ان فتنوں سے کیا غرض ہے؟ وہ فتنے آپ کے دور میں آ ہی نہیں سکتے، وہ فتنے آپ کے دور میں آ ہی نہیں سکتے، مگر ہاں عنقریب وہ دور آئے گا کہ ان فتنوں کا دروازہ توڑا جائے گا۔ حذیفہ ابن یمان نے فرمایا، عنقریب وہ دور آئے گا کہ ان فتنوں کا دروازہ توڑا جائے گا۔ امیر المومنین سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے وہیں پر حضرت حذیفہ ابن یمان کو روکا اور پوچھا، اے حذیفہ، حضور نے کیا فرمایا تھا؟ کہا کہ عنقریب دروازہ توڑا جائے گا۔ فرمایا، کیا توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ تو کہا کہ امیر المومنین، وہ دروازہ فتنوں کا عنقریب توڑا جائے گا۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا، اے کاش کہ وہ دروازہ کھولا جاتا، اے کاش کہ وہ دروازہ کھولا جاتا تو بند ہونے کی امید باقی تھی، مگر حضور نے فرمایا کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا تو اب ان فتنوں کے بند ہونے کی کوئی گنجائش باقی نہیں، کوئی گنجائش باقی نہیں۔ چنانچہ حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم کے دور میں وہ فتنے تو ابھر نہ سکے اور نہ وہ ظاہر ہو سکے، مگر بعد میں حضرت عثمان ابن عفان ذو النورین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی دور خلافت میں ان فتنوں نے سر اٹھایا اور فتنے برپا ہوئے۔ کوئی قدریہ، کوئی جبریہ، کوئی معتزلہ، کوئی خارجی، الگ الگ فتنے جنم لیتے گئے اور انہوں نے اپنے نظریات اور اپنے عقائد کو پھیلایا۔ لوگ آج یہ بات کہتے ہیں کہ آپ ہر ایک سے کیوں لڑتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کو برا کیوں کہا جاتا ہے، وہابیوں کو برا کیوں کہا جاتا ہے، جماعت غیر اسلامی کو برا کیوں کہا جاتا ہے، تبلیغی جماعت کو برا کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ سارے لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے اپنے ہیں، تم اختلاف کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا ذرا خاموش ہو کر بات کو سنو۔ سب سے پہلی جماعت کون سی جماعت تھی؟ اس جماعت کا نام تھا اہل سنت و جماعت۔ اہل سنت و جماعت وہ ایک جماعت۔ اس جماعت کے جو حضور اور حضور کے اصحاب کا جو طریقہ تھا، اس جماعت سے ایک جماعت ہٹی
اور اپنے آپ کو قدریہ کہلائی. اس میں سے ایک ہٹی پھر جبریہ ہوئی، ایک ہٹی پھر خارجی ہوئے، پھر ہٹی رافضی ہوئے. ایک جماعت جو اس سے نکل کر الگ ہوتا گیا اس نے اپنے اپنے نام کو بدلا. 1400 سال سے ایک ہی جماعت اہل سنت و جماعت. لوگ کہتے ہو تم اختلاف کرتے ہو. میں نے کہا 1400 سال کا عقیدہ یہ عقیدہ تھا کہ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے. اس عقیدے کے خلاف بات کی دیوبندی نے، اس عقیدے کے خلاف بولا وہابی، اس عقیدے کو پروان چڑھایا جماعت اسلامی نے، نام نہاد جماعت اسلامی نے. اس عقیدے کو مزید ہوا دی تبلیغی جماعت نے. تو بتاؤ جو عقیدہ اہل سنت کے نظریات کے خلاف تھا اس عقیدے کو تم نے پروان چڑھایا، تو اختلاف تم نے کیا یا ہم نے کیا؟ اختلاف کس نے کیا؟ آج کچھ لوگ وہابیوں کو یہ تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو بھی ساتھ میں رکھنا چاہیے. دیوبندیوں کے تعلق سے کہتے ہیں، جماعت غیر اسلامی کے تعلق سے کہتے ہیں. میں نے کہا جس نے اہل سنت کے عقیدے کے خلاف جا کر بات کی سب سے پہلا اختلاف تو اس نے کیا. اگر ہم جواب دیتے ہیں تو فتین ہم نہیں وہ ہیں. ہم تو ان کو آئینہ بتا رہے ہیں کہ 1400 سال کا عقیدہ کیا تھا. 1400 سال کا عقیدہ جو اہل سنت کا تھا، اس عقیدے کے خلاف جو بھی بات کرے گا فتنہ اس نے پھیلایا. ہم نے تو ظاہر کر دیا کہ یہ فتین ہے، ہم نے ظاہر کیا کہ یہ فتین ہے. تو ایسے بد مذہب آتے گئے. اچھا آپ نے اور ایک بات دیکھی ہوگی کہ آپ نے 1400 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ اہل سنت سے ہٹ کر جبریہ نکلے، قدریہ نکلے، خارجی نکلے، رافضی نکلے، ماضی قریب میں وہابی، دیوبندی، جماعت غیر اسلامی یا تبلیغی جماعت ہو یا کوئی صلح کلی، یہ سارے نکلے. اور ان سب نے مل کر ٹارگیٹ صرف کس کو بنایا؟ اہل سنت و جماعت. کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی اہل حدیث ہے نا، نام نہاد اہل حدیث، کبھی اس کی تبلیغ کا معاملہ کسی وہابی مسجد میں ہوتا ہو؟ کبھی نہیں دیکھا. کبھی کوئی جماعت غیر اسلامی کوئی شیعہ کے یہاں پر جا کر تبلیغ کرتا ہوا دکھائی دیا؟ کبھی نہیں. کبھی کوئی شیعہ کسی دیوبندی کے ساتھ دیوبندی پر محنت کرتے ہوئے دکھائی دیا؟ کبھی نہیں. کبھی کوئی دیوبندی کسی جماعت غیر اسلامی کے ساتھ اس کے اوپر محنت کرتا ہوا دکھائی دیا؟ کبھی نہیں. کیوں ایسا نہیں؟ کوئی دیوبندی اور اہل حدیث، کوئی دیوبندی تبلیغ کے لیے اہل حدیث کے پاس نہیں جاتا، وہ سنی کو پکڑتا ہے. کوئی اہل حدیث تبلیغ کے لیے شیعہ کے پاس نہیں جاتا، وہ سنی کو پکڑتا ہے. وجہ جانتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں سب صحیح. میں نے کہا اہل سنت کو ہی کیوں پکڑتے ہو؟ اہل سنت کو ہی کیوں پکڑا گیا؟ تو پتا چلے گا کہ چور ڈاکہ ادھر ڈالتا ہے جہاں کچھ ملنے کا اندیشہ ہوتا ہے. جہاں سونا ہوگا ڈاکہ وہیں ڈالے گا، اور جہاں کچھ نہیں ہوگا وہاں پر ڈاکہ نہیں ڈالا جائے گا. تو اہل سنت وہ عظیم جماعت ہے کہ اس کے پاس کھرا سونا ہے. کھرا سونا جس جماعت کے پاس ہے وہ سونے کا نام ایمان ہے، اس خزانے کا نام ایمان ہے. تو یہ لٹیرے جانتے ہیں کہ اگر رافضی کے پاس گئے تو یہ خزانہ ہمیں نہیں ملے گا، دیوبندی کے پاس گئے تو یہ خزانہ نہیں ملے گا، جماعت غیر اسلامی کے پاس گئے تو یہ خزانہ نہیں ملے گا. خزانہ اگر کسی جماعت میں ہے تو وہ صرف اور صرف اہل سنت و جماعت ہے، جسے پہچان کے لیے اس دور میں
مسلک اعلیٰ حضرت کے پیروکار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یا بریلوی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ہماری حقانیت کی دلیل، یہ بھی دلیل۔ تو دیوبندی ہو یا وہابی ہو یا رافضی ہو یا صلح کلی ہو، سب کا ٹارگیٹ صرف اور صرف اہل سنت و جماعت۔ تو سنیوں اپنے آپ کو پہچانو، پہچانو تم کون سی عظیم جماعت ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں وہ دیکھا آپ نے کبھی کہ دیوبندی ہوتا ہے وہ کتنا بھی پیسے والا ہو، اگر تبلیغ کے لیے جائے گا تو مسلمانوں کی، سنیوں کی غریب بستیوں میں جائے گا۔ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ اتنا پیسے والا غریب بستی میں کیوں آیا؟ وہ جانتا ہے مسلمان غریب اگرچہ ہے مگر دولت تو اسی کے پاس ہے، دولت اسی کے پاس ہے، اسی لیے ڈاکہ وہیں ڈالا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اپنے ایمان کو، میرے امام سرکار اعلیٰ حضرت نے آج سے 100 سال پہلے کہا تھا، سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے، تو کہتا ہے نیند ہی میٹھی، تیری مت ہی نرالی ہے۔ تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، تیری مت ہی نرالی ہے۔ اور ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ تو سمجھو سنبھلو اب بھی وقت ہے۔ الحمدللہ یہ گاؤں سنیت کے نام سے پہچانا جاتا ہے اور سنیوں کا گاؤں ہے، مگر بد مذہبیت کی دراریں اور اس کی سرنگیں ارد گرد ضرور لگ چکی ہیں کہ اب رشتہ داریاں لوگ اس میں کوئی عیب نہیں سمجھتے۔ یاد رکھنا، بد مذہبیت کی پہلی صلح کلیت، بد مذہبیت کی پہلی سیڑھی جو ہے وہ صلح کلیت، اور صلح کلیت پیدا ہوتی ہے بد مذہبوں کے ساتھ میں رشتہ داری کرنے سے۔ وہابیت کی پہلی سیڑھی صلح کلیت، اور وہ پیدا ہی ہوگی بد مذہب کے ساتھ میں رشتہ داری قائم کرنے سے۔ حضرت قاری غلام مصطفیٰ صاحب ساودہ والے، بڑے حضرت کے نام سے لوگ انہیں جانتے ہیں، وہ ایک بات بڑی پیاری کہا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مسجدوں سے وہابیوں کو نکالنے سے پہلے اپنے گھروں سے اور اپنے دلوں سے نکالو، اپنے گھروں سے اور اپنے دلوں سے نکالو۔ لوگ گھروں سے نکالتے نہیں، دلوں سے نہیں نکالتے، اور پھر وہی وہابی مسجد پر قابض ہوتا ہے، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری مسجد پہ قبضہ کر لیا۔ تو گھروں سے کب نکالو گے؟ رشتہ داریاں کب چھوڑو گے؟ حالات تو اب اتنے خراب ہو گئے کہ لوگ رشتہ داریاں بھی کرتے ہیں اور بے شرموں کی طرح کہتے ہیں کہ کیا ہوا، ہمارے تعلقات ہیں، ہم تھوڑی اس کے ساتھ میں رہنے کے بعد میں وہابی ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں، کیا تم نے مشہور محدث عمران بن حطان کو نہیں سنا؟ یہ وہ تھا جس نے تابعین کا دور پایا۔ عمران بن حطان مشہور محدث، ایک دو نہیں کئیوں حدیثیں اسے یاد تھی، حدیثیں روایت کرتا تھا، لوگوں کو حدیث پڑھ پڑھ کے سناتا تھا۔ محدث عمران بن حطان، اور ایسا زبردست کہ لوگ اس وقت کے بڑے بڑے لوگ اس سے حدیثیں سماعت کرتے تھے۔ اور کون سا دور؟ تابعین کا، جنہوں نے، تابعین اس کو کہتے ہیں جنہوں نے حضور کے اصحاب کو، صحابہ کو دیکھا، ایمان لائے اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گئے، وہ تابعین۔ تو تابعین کے دور کا محدث عمران
بن حتان، اس کا دل کسی یہودی عورت پر آیا، یہودی عورت پر آیا، لوگوں نے کہا وہ تو یہودی ہے، تو آج کی ہی بولی اس نے بھی کہی تھی کہ میں تھوڑی اس کے ساتھ میں رہ کر، میرا ایمان اتنا کمزور تھوڑی ہے کہ اس کے ساتھ میں رہ کر میں اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا، میں اس پر محنت کروں گا۔ تھوڑے دن بعد عشق کا غلبہ ہوا، عمران بن حتان نے اس یہودی عورت سے شادی کی، شادی کی، تھوڑے دن تک تو صحیح رہا۔ لوگ کہتے کہ تو بہک جائے گا، کہتا نہ، میرا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے جو میں بہک جاؤں۔ 1300 سال پہلے کی بات ہے، 1300 سال۔ تھوڑے دن کے بعد عمران بن حتان بھی یہودی ہوا، چھوڑ دیا اس نے اپنا مذہب، اہل سنت و جماعت، دین حق، مذہب اہل سنت دین اسلام کو اس نے چھوڑا اور یہودی بن گیا۔ تو لوگ یہ بڑی بات کرتے ہیں کہ کسی بد مذہب کے ساتھ میں رہنے سے، اس کے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے سے ہم تھوڑی بد مذہب ہوں گے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ عمران بن حتان جو محدث تھا، ارے وہ جب نہ بچ سکا تو پھر آپ نے اور ہم نے کیا یاد کیا اور ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ بد مذہبوں کی کتابوں کے متعلق تو علماء، اکابر علماء نے تو یہاں تک فرمایا کہ ہر عالم بھی انہیں نہ پڑھے، ہر عالم کو پڑھنے سے بھی ان کی کتابوں کو منع فرمایا گیا کہ وہی پڑھے جو ان کا جواب لکھنا چاہتا ہو یا وہ جو مناظرے میں انہیں جواب دینا چاہتا ہو۔ ہر ایک کو پڑھنے کی بھی، ہر عالم کو پڑھنے کی بھی اجازت علماء نہیں دیتے۔ تو پھر تم ان کے ساتھ میں رہو اور یہ کہو کہ ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہے۔ ہم نے دیکھا جو یہ کہتے ہیں ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہے، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اپنے معاملات پر پردہ ڈالنے کے لیے ان کے ساتھ میں تعلقات قائم کرتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں اس کے ساتھ میں کیوں رہتے ہو، تو کہتے ہیں کہ ہم اسے سدھاریں گے، ہم اس پر محنت کرتے ہیں، اور سدھارنے کے بہانے وہ خود ہی پلپلا بن جاتا ہے، وہ خود بگڑ جاتا ہے۔ سدھارنے چلا تھا، ابھی سدھارنا تھا تو تیرے گھر والوں کو سدھارتا، تیری بیوی تیری بات نہیں مانتی ہے اور تو سدھارنے چلا جو ہے وہ بد مذہب کو سنی بنانے چلا، تیرے بچے تیری بات نہیں مانتے تو کسی غیر مذہب کو جو ہے سدھارنے چلا۔ تو پہلے اپنے گھر پر تو محنت کرتا، انہیں تو پہلے پابند شرع کرتا، اور بعد میں کہتا کہ میں سدھارنے چلا ہوں۔ اگر اس کے باوجود، یہ کرنے کے باوجود بھی سدھارنے جائے تب بھی دین اس کی اجازت نہیں دیتا تجھے، تب بھی تجھے اس کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ تیرے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ تو اس پر محنت کرے۔ تیرے لیے تو یہی ہے کہ تو اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ تو ایمان کی حفاظت کرو ایسی کہ جان جائے تو جائے مگر ایمان ہاتھ سے نہ جائے، اتنی زبردست اس کی حفاظت کرو۔ یہ نہیں کہ آج لوگ کھاتے ہیں پیتے ہیں اور خوب جو ہے وہ ان کے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے کو کوئی معیوب نہیں سمجھتے، اور پھر آہستہ آہستہ لوگ دروازے پر لکھ کر لگاتے ہیں وہابیوں کی نہ امامت قبول ہے نہ ان کی قیادت قبول ہے۔ بڑے شوق سے سامنے کے دروازے پر تو لکھ کر لگاتے ہیں، اور وہی لوگوں کے پیچھے کے دروازے کھلے ہوتے ہیں وہابیوں کے لیے کہ آپ کے لیے سامنے سے نہیں پیچھے سے آؤ۔ یہ دوگلی پالیسی چھوڑ دو، یہ دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ سنی تو وہ ہے جو ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہے یا رسول اللہ، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، وہ سنی ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، آ گئے تو کوئی غیروں کے بیچ میں گئے تو کہہ دیا یہ بھی صحیح، ٹھیک ہے، کہہ دیا یہ بھی صحیح۔ یہ بھی آج کل بہت چلنے لگ گیا، اور اس کے بعد میں لوگ کہتے نہیں
ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو بھائی چارگی کر رہے ہیں. میں نے کہا اجازت اسلام نے اس کی دی کہ اپنا ایمان داؤ پہ لگاؤ اور بھائی چارگی کرو؟ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں. بولے ہم جو ہے وہ مل کر رہیں گے تاکہ حالات ہمارے ملنے سے بڑے اچھے رہتے ہیں. میں نے کہا دیکھا ابھی چند دن پہلے ہے نا آپ کے سامنے ہے جنہوں نے جا کے جلائی تھی ہے نا، یہ کہنے کے لیے نہیں ہم تو بھائی چارگی کر رہے ہیں. اب چند دن پہلے آپ نے دیکھا تریپورہ کے حالات، دیکھا آپ کی بھائی چارگی کہاں گئی؟ کس نے آپ کی مدد کی؟ تم نے چھوڑ دیا، اپنا ایمان بھی گوا بیٹھے اور پھر ان کے ساتھ اپنی جان بھی گوا بیٹھے. جان جاتی تو جاتی مگر ایمان نہیں جانا چاہتی. کفاروں مشرکین کے تعلق سے اتنی ہمدردی کب سے پیدا ہوئی؟ ایک آ کر کہنے لگا اتنی سخت بات کرتے ہو، ہم نے تو بزرگوں سے سیکھا ہے. میں نے کہا بزرگوں سے؟ بولے ہم بزرگوں کی سنت، بولے غریب نواز نے بھی تو ان کو اپنے قریب کیا تھا، فلاں بزرگ نے بھی تو قریب کیا تھا. میں نے کہا تو غریب نواز ہے؟ تو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے؟ تو وارث پاک ہے؟ تو کہا نہیں. تو میں نے نہیں ہے نا تو خاموش بیٹھ، تو جو ہے اپنی اوقات کے حساب سے کام کیا کر. سمجھے؟ مستری اگر ڈاکٹر بن جائے گا تو کیا حال کرے گا، سمجھے؟ اور ڈاکٹر مستری کا کام کرنے لگ جائے گا تو کیسی جو ہے وہ گھر کی حالت کر دے گا. تو پتا ہے نا، تو جس کا جو کام ہے وہ اس کا کام کرے. غریب نواز کی جوتیوں کی دھول تک نہیں پہنچ سکتا اور بات کرتا ہے قریب کرنے کی. میں نے کہا غریب نواز نے انہیں قریب کیا، ان کے کفر کو قریب نہیں کیا. مشرکین کو قریب کیا. قریب جانے کے بعد میں غریب نواز معاذ اللہ، غریب نواز نے یہ نہیں کہا کہ جا کے بجا. تو جاتا ہے تو وہ بھی کر کے آتا ہے. یہ دین ہے، یہ دین اس کا نام ہے. اپنے ایمان کی حفاظت کرو. یہ کرنے تو گیا تھا، یہاں تو نے اس کی تعظیم کی، وہاں تو نے اپنا ایمان کھویا. تعظیم کی، کسی کوئی شرکیہ کام کیا، کسی دیو کو پوجا، اسی وقت تیرا ایمان گیا، ختم. اب تجدید نکاح، تجدید ایمان، تجدید نکاح، تجدید بیعت، یہ تینوں چیزیں تجھے کرنی ہے. اور پھر بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں نہیں ہم تو مسلمان ہیں. میں نے کہا تو مسلمان ہے، تجھے تو خبر بھی نہیں کہ تو نے اپنے ایمان کو کب جو اڑا دیا تھا. حدیث پاک میں آیا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ صبح مسلمان ہوں گے، صبح مسلمان ہو کر کریں گے اور شام میں کافر ہوں گے. شام مسلمان ہوں گے اور صبح کافر ہو کر کریں گے. وہ یہ دور ہے، یہ دور. تم نے سمجھا ہی نہیں ایمان کی حساسیت کس چیز کا نام ہے، کتنا حساس مسئلہ ہے. گئے اور کہتے ہیں کہ ایک بدھائی دینے سے کیا ہوتا ہے، ایک بدھائی دینے سے کیا ہوتا ہے. میں نے کہا ایک بدھائی دینے سے تو نے اپنے ایمان کا طوطا اڑا دیا. ایمان خطرے میں ڈال دیا تو نے بدھائی دینے سے. اور پھر تم نے جتنی محبتیں دکھانی تھی دکھا کر تمہارے دامن میں کیا آ رہا ہے وہ تمہیں پتا ہے نا. دیکھو نا، وفاداری ان کے ساتھ میں کرتے ہو جس کے نام میں ہی پلٹنا ہے. کافر کے معنی پلٹنے والا. ایسوں کے ساتھ میں وفاداری کرنی ہے تو اپنے سرکاروں سے کرو سرکاروں سے وفاداری. پھر دیکھو حکومتیں تمہارے قدموں میں تمہارے تلوے چاٹتے ہوئے نظر آئے گی. کرو تو صحیح. دنیا کی جے جے کرتے ہو، کبھی اپنے سرکاروں کی جے جے کار کرو. سید العلماء نے فرمایا تھا کسی کی جے بھی جے ہم کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. دل سے لگا کر تو دیکھو، ویسے مسلمان بنو تو صحیح. پھر دیکھو حضور کا کیسا کرم ہوتا ہے. ہم جائیں گے اور سارے گناہ کے کام ہم کریں،
ساری برائیاں ہم کریں اور پھر سوچیں حضور کے دشمنوں کے ساتھ میں ہم میل جول رکھیں، کھائیں پیئیں بیٹھیں اٹھیں ہم، اور پھر سوچیں کہ نہیں حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، ہمیں جو ہے وہ سب ہمارے ساتھ میں سب برا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا جو برا تیرے ساتھ میں ہو رہا ہے وہ تیرے ہاتھ کی کمائی ہے۔ ایمان کو اپنے اندر اس طرح سے بڑھا کر تو دیکھ، پھر پتا چلے گا نا۔ جب عشق سر چڑھ کے بولتا ہے نا، اور جب ایمان مضبوط ہوتا ہے نا، تب پھر بندہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے کون سی حکومت ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یا رسول اللہ تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کہا، یہ دیکھتا ہے وہ۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے کون ہے، پھر وہ مفتی اعظم اپنے وقت کا وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، احمد رضا کے بیٹے مصطفیٰ رضا کا فتویٰ نہیں بدلے گا اگرچہ حکومت کو بدلنا پڑے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کی مضبوطی ہے۔ وہ جانتے تھے کہ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اس نبی کے دین کے لیے اگر ہم نے اپنی جان بھی دے دی نا، تب بھی اس نبی کے احسان کا بدلہ ادا نہیں ہوگا، تب بھی۔ اور پھر وہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد ایسی فرمائی کہ حکومت کا تختہ پلٹ گیا، احمد رضا کے بیٹے مصطفیٰ رضا پر ایک آنچ نہیں آئی۔ ویسے آپ ان سرکاروں کے ماننے والے ہو، بعض اوقات ابھی مجھ سے میں نے کل بھی کہا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ وہ مزارات ہلتی ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے کہا مزارات ہل رہی ہے، کئی علاقوں میں لوگ کہتے ہیں کہ مزارات ہلتی ہے، ایسا ہوتا کیوں ہے؟ میں نے کہا کہ یہ تو صاحب مزار ہی بہتر جانے، ہماری نگاہ کہاں ویسی، اللہ اس کا رسول بہتر جانے، اور اولیاء کاملین بہتر جانے کی ہل رہی کیوں ہے۔ مگر میری سمجھ میں جو بات آئی وہ یہ تھی کہ یہ اولیاء کاملین تمہیں بتا رہے ہیں، مزارات ہلا کر تمہیں اس کا احساس دلا رہے ہو کہ اے زندہ قوم والو زندہ ہو جاؤ، زندہ ہو جاؤ۔ تم زندہ جس دن تم زندہ ہو گئے اور تم نے اپنے آپ کو سمجھا اور دین حق کے لیے جس دن تم کھڑے ہو گئے، اس دن تمہاری پشت پناہی کے لیے قبر میں ہم بھی زندہ ہیں۔ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، کھڑے ہو جاؤ اپنے لیے، دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں اکثر ایسے معاملات ہوئے، کہیں کچھ معاملات بگڑے تو پرانے دور میں آج بھی ایسے کچھ لوگ ہوں گے کہ کہیں کچھ فسادات کے معاملات ہوئے ہوں گے، تو پرانے دور میں آج بھی ایسے کچھ بزرگ ہوں گے جنہوں نے یہ سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا یا غیروں سے سنا ہوگا کہ جب معاملات بگڑے اور غیروں نے حملہ کیا تو مزارات سے اولیاء کاملین جو ہے وہ نکلتے ہوئے دیکھے گئے، کہ مزارات سے دیکھے گئے، کوئی قبرستان سے دیکھے گئے سفید لباس میں گھوڑوں پر، ایسے کئی واقعات آپ نے سنے ہوں گے نا۔ تو لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے اوپر کوئی معاملہ آئے گا نا تو اس سے پہلے ایسا ہوا تھا، وہ بزرگ آئیں گے۔ میں نے کہا سن، بلا شبہ ہمارے بزرگان دین یہ طاقت رکھتے ہیں، سمجھے؟ وہ وہابی کا کوئی ہوگا فرضی جو طاقت نہیں رکھتا ہوگا، اور کیونکہ ان کی جماعت میں کوئی ہے ہی نہیں نا، سارے با اختیار ہماری جماعت میں۔ لوگ کہتے ہیں وہابی کہتا ہے کہ اولیاء کاملین مدد نہیں کرتے، اولیاء مدد نہیں کرتے۔ میں نے کہا تو نے ٹھیک کہا، سمجھے؟ اور ہم کہتے ہیں اولیاء مدد کرتے ہیں، میں نے کہا ہم بھی ٹھیک کہتے ہیں۔ بولے دونوں ٹھیک کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا بتاتا ہوں کیسے ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا جو تو نے کہا وہ تیرے اولیاء کے تعلق سے کہا، ہماری جماعت کے تعلق سے تھا ہی نہیں۔ ہم اپنی جماعت کے تعلق سے کہتے ہیں کہ سنی کی جماعت کا ہر ولی با اختیار ہوتا ہے، تمہاری جماعت میں تو کوئی ولی ہے ہی نہیں، اور کھینچتان کے کسی کو تم نے بنا بھی دیا ولی تو وہ بھی کوا کھانے والا نکلا۔ یہ تمہاری جماعت کا عالم ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اولیاء کاملین مزار سے نکلیں گے ہمیں بچا لیں گے۔ یہ کچھ لوگوں کا میں نے معاملات دیکھا۔ میں نے کہا بے شک وہ اختیار رکھتے ہیں،
اور مزار سے نکلنا تو بہت دور کی بات ہے. اللہ نے وہ اختیار انہیں عطا فرمایا کہ اپنی مزار میں آرام فرما ہو کر بھی تمہاری حفاظت پر قدرت رکھتے ہیں. مگر یاد رکھو ہمیں ان بزرگوں نے درس دیا کہ میں نے کہا ان جو حالات پہلے اگر کبھی بگڑے ہوں تو آپ دیکھنا کہ اگرچہ ہم تھوڑے تھے مٹھی بھر تھے مگر ہم نے کھڑے ہونے کی ہمت دکھائی. ہم آگے گئے اور جب آگے گئے اور ہم نے ہمت دکھائی اور اب ہم میں کمی ہوئی, یعنی کمی ہے اس اعتبار سے موت کے اعتبار سے نہیں, جان کے ڈر کے اعتبار سے نہیں, تعداد کے اعتبار سے, تب ان بزرگوں نے ہماری مدد فرمائی کہ ڈرو مت ہم تمہارے ساتھ ہم ہیں. میں نے کہا انہوں نے درس دیا ہے کہ کھڑے تمہیں ہونا ہے, تم کھڑے ہو جاؤ ہم آئیں گے تم اپنی مزارات سے نکل کے. کھڑے ہونا تمہیں پڑے گا, جب تک تم کھڑے نہیں رہو گے نا اس وقت تک مدد نہیں آئے گی. 313 بدر میں بھی تو حضور کھڑے ہوئے تھے نا, سارے کائنات کے مالک و مولا کھڑے ہوئے تھے نا بدر میں بھی 313 کو لے کر. تو پھر فرشتوں کی جماعت نے حضور کے ساتھ میں آ کر اس جنگ میں سرکار کے ساتھ میں حضور کا ساتھ دیا تھا. کھڑے ہونا تو پڑے گا نا. آپ کھڑے نہیں ہوگے اور کہو گے کہ ہر کوئی حلوے کی طرح ہمارے منہ میں ڈالا جائے ہر نوالا, تو یہ نہیں ہوگا. کھانا کھانے کے لیے نوالا بھی ہاتھ سے اٹھانا پڑتا ہے. پیٹ بھرنے کے لیے کمائی بھی کرنی پڑتی ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, تب جا کر کچھ کما پاتے ہو اور کھا پاتے ہو. تو اٹھنا پڑے گا, اٹھو, اپنے آپ کو سمجھو. نوجوانوں, آج لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ حالات خراب ہوئے, ہمیں کیا کرنا ہے. میں نے کہا فلاں جگہ پر خراب ہوئے دیر نہیں لگتی. مسلمان تو ایک جسم کی طرح ہے نا, حدیث پاک میں آیا ایک جسم کی طرح ہے. جسم کے کسی حصے پہ درد ہو احساس پورے جسم کو ہوتا ہے. سو گئے, کیا ہوا, کہاں گئے ہم. جو قوم, جس قوم کو دیکھ کر ساری دنیا کانپتی تھی, آج وہ قوم قدموں کے نیچے روندی جا رہی ہے اور ہمیں کوئی احساس نہیں. ہم نے تو وہی سمجھ رکھا ہے کھاؤ پیو عیش کرو سو جاؤ, یہی ہمارا کام ہوا ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے کمانا کھانا پینا, ہمیں کیا کرنا ہے. ہم نے حالات تو یہ ہوئے, ابھی یہ 3 سال کی رپورٹ میں نے کل بھی کہا اور جتنی جگہ جا رہا ہوں یہی کہہ رہا ہوں. ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ آئی 3 سال کی, 3 سال میں 40,000 بچیاں غیروں کے ساتھ گئی. شرم آتی ہے ہماری قوم کو. مسلمان ہیں, ہم نے اپنی بچیوں کو دیکھا نہیں کہاں پڑھنے جاتی ہے. پڑھائی کے نام پر, ماڈرن بنانے کے نام پر بچیوں کو, گھر کی عورتوں کو اتنی آزادی دے دی کہ ہم نے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا. میری مائیں بہنیں اگر مجھے سن رہی ہیں تو یاد رکھیں, پردہ جو تمہاری زینت ہے اس پر کرو, اس کو جو ہے اپناؤ. پردہ, سودا لانے کا کام, بازار لانے کا کام مرد کا. ہم نے یہ کام دیا گھر کی عورتوں کو. گھر کی عورتوں کو بازاروں میں غیر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ عورتیں جاتی ہیں ہماری گھر کی, اور جانے کے بعد میں سبزی, اب وہ سبزی لینے کے بہانے وہ غیر ہماری بچیوں کو چھوتا ہے. یہ حال ہو گئے. اور غیر تو غیر, تم خود نوجوانوں کا عالم یہ ہوا ہے کہ بازاروں میں جاتے ہی اس لیے ہے کہ کوئی کسی کے جسم پر ہاتھ پھیرنے مل جائے. یہ حال ہو گیا ہماری قوم کا. اور اس کے بعد کہتے ہو کہ ہمارے اوپر ایسے لوگ مسلط ہو گئے, ہمیں کون بچائے گا. میں نے کہا تم نے اپنے حالات خود اپنے ہاتھ سے بگاڑے ہیں. یہ وہ مائیں بہنیں اگر مجھے سن رہی ہے تو پردے کا اہتمام کریں. کل سے یہ نہیں کہ صبح سے جائیں تو اپنے شوہروں کو, اپنے گھر کے بچوں کو بولیں کہ سودا لے کر آؤ. عورتوں کا کام گھر میں, اور مرد حضرات بھی اپنی ذمہ داری سمجھے. 50-15 ہزار کا موبائل بچی کو دلا دیا, کبھی باپ نے یہ پوچھا ہی نہیں کہ بیٹی تو کس سے بات کرتے ہیں. ہمارے ابا کہتے تھے
کہ اولاد کو سونے کا نوالا کھلاؤ مگر سانپ کی نظر سے دیکھو. سونے کا نوالا کھلاؤ مگر سانپ کی نظر سے دیکھو کہ وہ کون سے برے کام میں ملوث ہو رہا ہے. اور یہاں تو نوجوان نشہ کر رہا ہے، باپ کو خبر نہیں ہوتی. ایک عام یہ بھی ابھی حال میں یہ بھی ایک بہت بڑا گیروں کے اندر، چونکہ میں ابھی یہاں پر کھلے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، گیروں کا ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے اور ان کے یہ دستور میں شامل ہے. سمجھے کہ دل ہو یا کوئی بھی ہو، ایسے سو جو بھی ہے سمجھ لیجیے آپ، ٹھیک ہے. وہ ان کے اس کے اندر شامل ہے کہ مسلمان بچوں کو نشوں کی لت میں ملوث کر دیں. یہ نشے میں ملوث ہو جائیں گے. ایک تو ان کو مارنا آسان ہوگا اور ایک خود بخود یہ اپنے ہاتھ سے اپنی قوم کو تباہ کر دیں گے. کیا یہ نہیں ہو رہا؟ نشائے عام جوا ہماری قوم میں جس کو حرام قرار دیا گیا، سٹا، شراب نوشی اتنی عام کہ وہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ بھی کوئی برائی ہے. کیا یہ نہیں ہو رہا؟ خدارا اپنے آپ کو سمجھو، اپنے ماحول میں تبدیلی پیدا کرو. جب تک آپ یہ نہیں کرو گے نا، آپ کے حالات نہیں بدلنے والے. نوجوانوں سمجھو، اب آپ ہو کون، جس قوم سے تعلق، ارے زندگی بھر آپ کھانے کمانے میں لگے رہتے ہو، کوئی بیوی کو پالنے میں، کوئی بچوں کو پالنے میں، کوئی یہ کرنے میں. کبھی آپ نے سوچا کہ دین کے لیے بھی کھڑا ہونا ہے؟ یہ دین بھی مجھ سے کوئی تقاضا کرتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ اسلام وہ مذہب ہے کہ جو کسی کا احسان باقی نہیں رکھتا. تم اس کا ایک مرتبہ نام لو، ایک مرتبہ اسلام کی تعریف کرو، وہ ہزاروں کے درمیان تمہارا چرچا کر دے گا. یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے. تم نے کیا سمجھا اسلام کو؟ زندگی جیتے ہو اپنے لیے، زندگی جیتے ہو اپنے گھر والوں کے لیے. کبھی تم نے دین کے لیے بھی جینا سیکھا؟ آج دن بدن آئے دن حضور کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے. ہمارے جذبے نے، ہمارا ایمان اتنا سو گیا ہے کہ ہمارا ایمان یہ اتنا کمزور ہو گیا کہ ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے. ہم ایک دم خاموش ہو گئے. کبھی کسی باپ نے اپنی اولاد کو یہ کہا کہ بیٹا دیکھ حضور کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، بیٹا اگر تو میری اولاد ہے اور تجھے اگر یہ موقع ملے، کوئی گستاخ رسول مل جائے تو بیٹا اس کو مار دینا، ختم کرنا. پوچھنے نہیں آنا کہ ابا کروں یا نہیں کروں. مفتی صاحب سے پوچھنے نہیں جانا کہ حکم کیا لگتا ہے. پیر صاحب سے پوچھنے نہیں جانا. باپ ایسا بھی تو ہو نا کہ اپنی اولاد کو یہ کہے بیٹا اگر اس میں تو مر بھی گیا نا تو میں یہ سمجھوں گا کہ تیری پیدائش جو ہوئی اور تیری پرورش جو میں نے کی، اس پرورش میں کامیاب ہو گیا اور تو نے اپنی اولاد ہونے کا حق ادا کر دیا. کوئی باپ یہ بھی تو کہے نا اپنی اولاد سے، کوئی باپ یہ بھی تو کہے. مگر ہم تو ایسے ڈر گئے، جو قوم کسی کے سامنے ڈرتی نہیں تھی، آج حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ قوم ممبر سے ہے، وہ ٹرسٹی ممبر سے اپنے امام کو بولنے کو منع کرتا ہے کہ کسی کے خلاف نہیں بولنا، کسی کے خلاف نہیں بولنا. ارے اسلام کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ. جب یہ کلمہ پڑھا تھا تبھی اسی وقت ہم نے سب کا رد کیا تھا. اسلام تو یہ دعوت دیتا ہے نا، یہ جو ہے وہ نظریہ دیتا ہے کہ نہیں، سارے باطل ہے سوائے ایک مذہب سچ پر ہے نا، لا الہ الا اللہ. کوئی معبود نہیں، سب کی نفی کر دی سوائے ایک کے. سب مذہب کی نفی کر دی سوائے ایک کے. تو یہ درس دیتا ہے. اور آج ہم ڈرتے ہیں. جس قوم سے ساری کائنات ڈرتی تھی، آج وہ ساری قوم ساری دنیا سے ڈرنے لگ گیا.
ساری دنیا سے. تو سوچو ہمارا لیول کیا ہو گیا. سنیو اپنے ایمان کو مضبوط کرو, مضبوط مسلمان بنو. جس دن تم کامل مسلمان بن گئے حکومتیں تمہارے تلوے چاٹے گی, تلوے چاٹے گی. اپنے آپ کو سمجھو. ہم تو جوش میں آتے ہیں اور جوش میں آنے کے بعد میں ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ کس کو دینے. 500 روپے میں, میں کہتا ہوں نا 500 اور 100 روپے میں تو ہماری قوم بک جاتی ہے آج کل. 100 روپے دو, ووٹ کس کو دینا ہے تو کس کو دو. یہ نہیں دیکھتے کہ جن کے ہاتھ خون میں رنگے ہوئے ہیں اسی کو ہم نے آگے بڑھایا. پھر کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ساتھ میں رہیں گے, سب کا ساتھ سب کا وکاس. ہاں دیکھ لیا 10 سال میں سب کا ساتھ سب کا وکاس. اور کچھ لوگ آئے وہاں سے بھی تو جو اپنے اسٹیٹ میں 7 سیٹ لے کر آئے اور یہاں آ کر سب کو توڑ دیا. سب کو توڑ دیا. اور نوجوان صرف دیکھتا ہے کہ نہیں یہ تو آئے. ارے میں نے کہا جو نبی کی بارگاہ کا وفادار نہیں ہو سکتا وہ تمہارا وفادار کیسے ہو سکتا ہے. چاہے کوئی بھی ہو, حیدرآباد سے آئے کہیں سے بھی آئے, کوئی بھی ہو. بولے کیسے. میں نے کہا جس نے یہ کہا ہو کہ ابو الحسن میرا امام ہے, ندوی, ندوی کو جو اپنا امام مانے اور یہ کہے کہ سنی شیعہ سب بھائی بھائی ہیں, وہ تمہاری بات جو ہے وہ حکومت کے سامنے پیش کر سکتا ہے. یہ صرف شہد دکھائے زہر پلائے. سمجھو سمجھو. نوجوان صرف دیکھتا ہے واٹس ایپ یوٹیوب پر دیکھ لیا بہہ گیا. حالات کو تو سمجھنے کی کوشش کرو. ارے پہلے یہ دیکھو کہ نبی کی وفاداری کیسی ہے. وفادار نبی نہیں تو پھر تمہارا وفادار کیا ہو سکتا ہے. تمہاری بات کیا منوائے گا. اور میں ویسے بھی کہتا ہوں نا کہ 1 سیٹ تمہاری آنے سے کون سی پارلیمنٹ میں تمہارے تعلق سے بل پاس ہوگا. مجھے یہ بتاؤ, 1 سیٹ اگر تمہاری آ گئی تو پارلیمنٹ میں تمہارا کون سا بل پاس ہوتا ہے. کوئی بل پاس نہیں ہوتا. تمہاری بات کو رد کیا جاتا ہے. تو یا تو ہو اتنی طاقت بناؤ کہ ہم اپنی پارٹی بنائیں. یہ نہیں تو کم از کم یہ تو کر سکتے ہو کہ 50 سنی 100 سنی مل کر کسی ایک سیکولر کو کم از کم ایسے جوائن کر لو. مگر یہ کہ اگر 100 کے 100 وہاں چلے جائیں گے تو حکومت ہمارے خلاف فیصلہ لینے سے ڈرے گی. یہ سوچ رکھو کہ 100, کیونکہ اس کو معلوم ہوگا کہ اگر یہ 100 ہماری پارٹی سے نکل گئے تو ہماری حکومت گر جائے گی. ہم نے ایک لے لیا اور ہم نے سمجھ لیا کہ چلو ہم ہی حکومت پہ آ جائیں گے 1 پوائنٹ سے. نہیں ہوتا ہے. سنیو سمجھو تم ہو کون. تم خالی حالات کو دیکھتے ہو, آگے کی بھی دیکھو نا کہ تمہارے ساتھ میں کیا ہوگا. تو سوچ سمجھ کے ہر فیصلہ کرو, سوچ سمجھ کے. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے نا جب عشق رسول جو ہے وہ دل میں موزن ہوگا نا. جب عشق رسول دل میں پنہا, عشق رسول جب دل میں تھاٹے مارے گا نا سمندر کی طرح, سمندر کی لہروں کی طرح, اس وقت ہی یہ سب ہو سکتا ہے. اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. عشق رسول کو پیدا کرو اپنے اندر, اپنی اولاد کو سکھاؤ عشق رسول کس چیز کا نام ہے. اور جہاں عشق رسول پلاتے ہو نا, حضور کے دشمنوں کا بغض بھی اپنی اولاد کو پلانا. بغض بھی پلانا کہ دیوبندی سے دور رہنا, وہابی سے دور رہنا, ہر فرقہ باطلہ سے دور رہنا. یہ بھی پلاؤ. اپنی اولاد کو ویسا بناؤ. مدارس میں بھی میں جو اساتذہ ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ جہاں پر بچوں کو تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھایا جائے, وہاں پر اس بچے کو یہ بھی سکھایا جائے کہ حضور کا عشق کیا ہے. اور وقتاً فوقتاً یہ بھی کہا جائے کہ بیٹا ہر بد مذہب سے دور رہنا, وہابی سے دور رہنا, دیوبندی سے دور رہنا,
ان کے ساتھ کھانا نہیں، ان کے ساتھ پینا نہیں، ان کے ساتھ میل جول نہیں رکھنا، یہ عقیدہ بھی پلانا مضبوطی کے ساتھ. اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اپنی اولاد کو یہ سکھاؤ، بنو ایسے سنیوں، اپنے آپ کو پہچانو. میری مائیں بہنیں مجھے سن رہی ہے تو وہ بھی یہ بات کو دھیان میں رکھے کہ اپنی اولاد کو عشق رسول پلاؤ. سب سے پہلے پردے کی پابندی کرے، مکمل طور پہ پردہ. یہ نہیں خالہ زاد ہے تو اس کے سامنے چلے گئے اور ماموں زاد ہے اس کے سامنے بھی چلے گئے، ہر ایک سے پردہ. میں مسجدوں کے ٹرسٹیوں کو یہ دعوت فکر دیتا ہوں کہ اپنے اماموں کو آزاد کرو اس معاملے سے کہ آپ ہمارے امام ہیں، آپ ممبر پر جو بولنا ہے یہ آپ کے اختیار میں ہے. قال اللہ و قال رسول مکمل بولنے کی آپ کو اجازت ہے، ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں. جو شریعت ہوگی وہ آپ بیان کریں. اور مساجد کے ائمہ سے بھی عرض کروں گا کہ بولے تو ہمیشہ حق بولے. یہ نہیں کہ ٹرسٹ نکال دے گی. ٹرسٹ نکالنے پر قدرت رکھتی ہے تو رزق دینے پر قدرت اللہ رکھتا ہے. آپ کا رزق اللہ نے کہیں مقرر کیا ہے تو وہ ہوگا، وہیں پر آپ کو ملے گا، کوئی نہیں آپ سے چھین سکتا. تو جب ملنا ہی ہے تو بولو تو حق بولو نا. ممبر میں کہتا ہوں، یہ ممبر ہے نا، یہ ممبر اور یہ کرسی میں اکثر کہتا ہوں یہ ہم سے تقاضا کرتی ہے. اس کا تقاضا ہے کہ اس پر جب بیٹھو تو پھر بولو تو حق بولو. یہ نہیں ڈرو نہیں کسی سے کہ یہ آ کر لے کر جائے گا، وہ آ کر لے کر جائے گا، اس سے ڈرنا ہے، اس سے ڈرنا ہے. سمجھے؟ یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. یہ نہیں. اس ممبر سے جب بولو تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ بولو تو مجھ پر حق بات کہو. اور علم تو علماء کی گردنوں پر امانت ہے، ان کی گردنوں پر امانت ہے علم. اس لیے اس کا سودا، ایمان کا سودا کبھی مت کرنا. یہ ایمان اگر سلامت رہا تو آپ کی اپنی زندگی سلامت رکھی، آپ کی آخرت سلامت ہے. اور یہی سلامت نہیں تو سب کچھ برباد ہے. سنیوں سمجھو، سنی آپس میں مل کر رہیں. اتحاد کی جو دعوت دیتے ہیں، اتحاد کا خیر مقدم ہم کرتے ہیں، مگر اتحاد سنی میں ہی ہو سکتا ہے. سنی اور غیر سنی میں اتحاد کی کوئی صورت نہیں. اتحاد ہمیں وہی منظور جس کی اجازت اللہ اس کے رسول نے ہمیں دی، جس کی اجازت شریعت ہمیں دیتی ہے. جس اتحاد کی اجازت شریعت نے ہمیں نہیں دی وہ اتحاد ہمیں منظور نہیں. تو بتاؤ اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کرو گے؟ پیدا کرو گے تبدیلی؟ ایسے بن کر رہو کہ جائے نا تو پھر سرکاروں کی بارگاہ میں کبھی ایسا بھی سوچو نا کہ ہم سرکاروں کی بارگاہ میں حاضر ہوں مرنے کے بعد تو ہمارے سرکاریں فرمائیں. یہ سرکاریں کون سی ہوتی ہے؟ یہ نہیں ہے جو دلوں کی نہیں بول رہا ہوں میں، یہ تو حکومت ہے 5 سال والی دلوں کی. سمجھے؟ سرکاریں تو ہماری ہیں، غریب نواز ہیں، غوث پاک ہے، یہ سرکاریں، یہ تو حکومتیں ہیں. سرکاریں تو ہماری ہیں، سرکار ہماری اور سرکاریں ہماری. سمجھے؟ دلال نہیں جو چائے بیچ کر کے بن گئے. سمجھے؟ جنہوں نے کیسری پہن لیا تو بن گئے، ایسے دلال نہیں. وہ گینڈے نہیں جو تڑی پار ہو کر جو ہے گجرات سے بھاگے تھے، ایسے دلال نہیں. وہ شاہ ہو یا کوئی بھی ہو. سمجھے؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سرکاروں کی بارگاہ میں کبھی یہ بھی تو سوچو نا کہ جس دن ہم سب مریں گے اور سرکاروں کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو ہماری سرکاریں یہ فرمائیں کہ ہاں یہ ہمارا غلام آ رہا ہے، یہ میرا غلام آ رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، قادری دورہ، قادری دورہ، یہ ہمارا غلام ہے. ابھی یہ تو سوچو، ارے دنیا کے منسٹر کو خوش کرنے کے لیے تم سب کچھ خرچ کرتے ہو، کارپوریٹر ہوتا ہے تو اس کے آگے پیچھے گھومتے ہو،
ہے کہ یہ نہیں یہ تو ہمارے گلی کے کارپوریٹر ہے، اس کے آگے پیچھے جو چاہے جیسے قدموں میں بیت جاتے ہو. ارے دنیا کو خوش کرنے کے لیے تم نے اتنا کیا، کبھی اپنے سرکاروں کو خوش کرنے کے لیے بھی تو کرو، کبھی تو کرو کہ وہ دیکھ کر صرف مسکرا دینا. حضور کے لبوں پر اگر ہنسی آ گئی ہمارے کسی اچھے عمل سے، میرے آقا مسکرا دیے تو قسم خدا کی ٹھکانہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے. حضور کے لمحائے اقدس پر اگر مسکراہٹ آ گئی تو سوائے جنت کے ہمارا ٹھکانہ اور کچھ نہیں. اگر حضور مسکرا دیے تو دنیا کے لیے جیو تو کبھی حضور کے لیے بھی تو جی کر دیکھو نا، دیکھو. اور پھر ہم غلام کس کے ہیں؟ رہتے غریب نواز کے ہندوستان میں ہے نا، کھاتے غریب نواز کا ٹکڑا ہے، تلوں کی روٹیاں نہیں کھاتے ہم، سمجھے؟ جو کھاتے ہیں اپنے سرکاروں کا کھاتے ہیں، اور یہ والا کھاتے ہیں، یہ سمجھے؟ تم کہتے ہو، میں مجھ سے کہنے لگے کہ ہم ایک آ کے بتانے لگا کہ نکال دیں گے سب کو. میں نے کہا باپ کا ہندوستان نہیں ہے نکالنے کا، یہ آسان نہیں ہے، اس لیے کہ ہندوستان پہ قبضہ میرے غریب نواز کا ہے. تو میں نے کہا کہ ہمیں کوئی کیا مٹائے گا؟ ارے ہمارے وجود سے ہی تو تمہاری بقا ہے. جب تک ہم ہیں تب تک تم ہو، جس دن ہم نہیں اس دن تم بھی نہیں، کوئی بھی ہو. کیسے؟ میں نے کہا قیامت کے تعلق سے آیا ہے کہ قیامت کافروں پہ آئے گی، مسلمان پر نہیں. جس دن دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا نا، اسی دن قیامت آئے گی. تو میں نے کہا بچے تو ہماری وجہ سے ہو کہ ہم ہیں، اس لیے تمہارا وجود ہے. تو دعا کرتے رہنا کہ ہم باقی رہیں. ہم نے ہی تو روک کے رکھا ہے، ہم باقی رہیں گے تب تک ہی نہیں آئے گی، جس دن ہم نہیں اسی دن. سنی مسلمان، سنی مسلمان، سنی مسلمان. تو غریب نواز سرکار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، اور ہم نے غریب نواز کا ٹکڑا کھایا، سرکاروں کا ٹکڑا کھایا. اس سرزمین پہ جو اللہ کے ولی ہوں گے، یہ سرزمین والے، نگر دیولا والے ان کا صدقہ کھاتے ہیں، ان کا ٹکڑا کھاتے ہیں، ان کی بھیک کھاتے ہیں. کوئی مانے یا نہ مانے، مگر ملتا انہی بزرگوں کی بارگاہ سے، وسیلہ یہی بزرگان دین ہے. کوئی مانے یا نہ مانے تو ان سرکاروں کا ٹکڑا کھاتے ہیں. اور پھر ہمارے سروں پر ہاتھ کس کا ہے؟ ہاتھ غوث پاک کا ہے. ارے غوث پاک کا غلام اور کسی سے ڈر جائے؟ غوث پاک فرماتے ہیں میرے مرید ڈرنا نہیں، مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال. ڈرنا نہیں، کسی بات سے ڈرنا نہیں. ہم غوث پاک کے غلام ہیں، غوث پاک کے، جن کے تعلق سے خود فرماتے ہیں اپنے متعلق کہ میں اللہ کی وہ تلوار ہوں جس کا وار کبھی خالی نہیں جاتا. فرماتے ہیں میں اللہ کا وہ تیر ہوں جس کا نشانہ کبھی چوکتا نہیں، میں وہ تیر ہوں. فرماتے ہیں میرے مریدوں کو مرید بن کر تو دیکھو. اب تک جس دن ہم سچے مرید بن جائیں گے نا، غوث پاک فرماتے ہیں میرے مریدین میرے آستینوں میں. فرماتے ہیں میرے مرید کو اگر کوئی پریشان کرتا ہے نا تو میں اپنی آستینوں کو جھٹکتا ہوں. کس پہ جھٹکتا ہوں؟ تو فرماتے ہیں اب بول دوں مودی پہ جھٹکتا ہوں، سمجھے؟ اپنے دشمنوں پہ جھٹکتا ہوں. اور جب میری آستین کی جھٹکن میرے دشمنوں پر گرتی ہے تو وہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے. ہوگی بربادی ہوگی، یاد رکھنا. دیکھنا میرے غوث پاک نے جس دن کروٹ بدلی نا، اس دن دیکھنا کیسے تباہ اور برباد ہو جائے. غوث پاک کے اختیار کو دیکھا نہیں ہے کسی نے، سمجھے؟ جانتے ہیں غوث پاک وہ ہے کہ ایک نگاہ سے کائنات کی کایا پلٹ دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے یوں ہی نہیں فرمایا حکم نافذ ہے تیرا، یا غوث اعظم آپ کا حکم نافذ ہے، اور یا غوث اعظم ہم آپ کی طرف رجوع لاتے ہیں، ہم آپ کی طرف آتے ہیں. دستگیرہ دستگیری کیجئے، دو جہاں میں آپ رو رکھ لیجئے. ہم آپ کی طرف فریاد کرتے ہیں کہ غوث پاک ہم
بدکار سیاکار جیسے بھی ہیں، ہم کمزور ہیں مگر آپ طاقت والے ہیں، ہم آپ کی طرف فریاد کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غوث پاک کون؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حکم نافذ ہے تیرا، یا غوث پاک ساری کائنات میں آپ کا ہی حکم چلتا ہے، اور کیوں نہ چلے، جب سورج جب تک نکلتا نہیں ہے جب تک غوث پاک کی بارگاہ میں اجازت نہ لے لے، چاند جب تک آتا نہیں ہے جب تک غوث پاک سے نہ پوچھ لے، مہینہ جب نہیں نکلتا اس وقت تک نہیں نکلتا جب تک غوث پاک کی بارگاہ میں اپنے احوال کو نہ سنائے۔ یہ غوث پاک کی شان ہے۔ تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت حکم نافذ ہے تیرا، غوث پاک آپ ہی کا حکم نافذ ہے۔ کوئی کیا کہے گا، یہ تو ہوتا ہے نا، میں نے کہا کسی شاعر نے کہا تھا نا، کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا کھاجا ہے۔ میں نے کہا بالکل صحیح کہا، تو میں نے کہا احسان مانو میرے غریب نواز کا، جس دن میرے غریب نواز نے کروٹ بدلی نا، کرسی کو تیرے اٹھا کر پھینک دیں گے۔ وہ میرے غریب نواز وہ طاقت رکھتے ہیں، وہ پاور رکھتے ہیں۔ تو جیسے چھٹ پنجے لوگوں کی کیا حیثیت ہے جو غریب نواز کے غلاموں کو ستائے۔ یاد رکھنا غریب نواز کے غلاموں نے آنکھ بھر لی تو قسم خدا کی غریب نواز کسی دن تیری حکومت کے تختے کو تیرے ساتھ نہ پلٹ دے۔ یاد رکھنا، اور وہ دن آئے گا، ضرور آئے گا، دنیا دیکھے گی، دنیا دیکھے گی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا سیف تیری۔ خامہ سمجھتے ہو قلم کو؟ یا غوث پاک آپ ہی کا حکم ہے اور آپ ہی کا قلم ہے، خامہ تیرا سیف تیری اور آپ ہی کی تلوار ہے۔ دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہ تیرا۔ غوث پاک تو وہ ہے نا، ہم ابھی تک سچے دل سے پہنچے نہیں ہیں غوث پاک کی بارگاہ میں۔ سچے دل سے حاضری دے کر دیکھو، غوث پاک کو پکار کر دیکھو۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑے، ہمارے ابا، ہمارے بزرگوں نے ہم سے کہا، اور یہ کہا کرتے تھے بیٹا غوث پاک وہ ہے، یہ چٹکی ہے نا، یہ ہے نا، یہ چٹکی، یہ کہتے تھے یہ چٹکی بھی دیر سے بجتی ہے۔ غوث پاک وہ ہے کہ اس کے بجنے سے پہلے اپنے ماننے والے کی مراد پوری کرتے ہیں۔ اس کے پہلے اپنے ماننے والوں کی مراد کو پہنچتے ہیں، اپنے ماننے والوں کی فریاد کو پہنچتے ہیں۔ غوث پاک وہ ہیں، سمجھے؟ تو سمجھو غوث پاک کی عطا، غوث پاک کو یاد کر کر دیکھو، پھر سمجھ میں آئے گا۔ غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچ کر تو دیکھو، پھر دیکھو غوث پاک تمہاری حفاظت کیسے نہیں کرتے۔ ضرور آئیں گے وہ تمہاری مدد کے لیے، ضرور آئیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا، حاضر ہونا پڑے گا۔ اپنے اعمال کو بدلو۔ جس دن آپ نے اپنے اعمال کو بدلا، پھر دیکھو تم پر کیسے کرم ہوتا ہے سرکاروں کا۔ اپنے احوال کو بدلو، بدلو اپنے احوال کو، اپنے معاملات کو بدلو۔ میں کہتا ہوں حالات خراب ہیں، اپنے محلوں میں، اپنے مساجد میں روزانہ ختم قادریہ کا معمول کرو، روزانہ ختم قادریہ شریف پڑھنے کا معمول بناؤ۔ مساجد میں کوئی ایک وقت مقرر ہو اور سب جتنے لوگ ہیں وہ سب سارے نوجوان ہوں، سب جو ہے وہ ختم قادریہ پڑھیں تاکہ حالات کنٹرول میں ہو اور ہمارے حق میں ہو جائے۔ جا کر دیکھو تو صحیح، غوث پاک کو پکار کر تو دیکھو، پھر دیکھو تمہارے گاؤں کی اور تمہارے شہروں کی کایا کیسے پلٹتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک منقبت کی فرمائش مولانا صاحب نے کی ہے، میرے ساتھ مل کر پڑھے۔ قادرہ سرورہ رہنما دستگیر، قادرہ سرورہ رہنما دستگیر، قادرہ سرورہ رہنما دستگیر، غوث اعظم امام مبین بے نظیر، غوث اعظم امام مبین بے نظیر، تجھ سے چاہے دے جس قدر چاہے دے، تو
چاہے دے تو جسے چاہے دے جس قدر چاہے دے تیری بخشش نرالی عطا بے نظیر بے نظیر غوث اعظم امام مبین بے نظیر اور تیرے زیر قدم اولیاء اصفیاء 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 سر کیسے سلطان ہے تیرے در کے فقیر کیسے سلطان اور ذکر سے تیرے ٹل جائیں سب مشکلیں ذکر سے تیرے ٹل جائیں سب مشکلیں ذکر سے تیرے ٹل جائیں سب مشکلیں نام سے تیرے پائے رہائی اسیر نام سے تیرے پائے اسیر غوث اعظم چاہے دے جس قدر چاہے دے تو جسے چاہے دے تیری بخشش نرالی عطا بے نظیر تیری بخشش اور کچھ نہیں چاہتے اور تیرے سوا کچھ نہیں چاہتے اور تیرے سوا سرورا پیرے روشن ضمیر سرورے ہے آئینہ سیرت مصطفیٰ تو ہے آئینہ سیرت مصطفیٰ تو علی مخبیر و بشیر و نذیر تو علی مخبیر یہ وظیفہ ہے ہر دم کا در ماں وقار یہ وظیفہ ہے ہر دم کا در ماں وقار غوث اعظم مدد المدد دستگیر غوث اعظم مدد غوث اعظم مدد حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے اپنی عقیدتوں کو سچا رکھنا. غوث پاک کا غلام کہیں بھی رہے گا پریشان حال نہیں ہو سکتا. حضور اچھے میاں نے فرمایا تھا غلام غوث اعظم بے کسو مزدر نمی ماند اگر ماند شب دیگر نمی ماند. غوث پاک کا غلام پریشان حال بے کس ہو بے بس ہو یہ ہو نہیں سکتا. بے کسو مزدر نمی ماند اگر ماند اور اگر ایسا ہوا اگر ماند شب ماند اس کی وہ پریشانی صرف شب بھر رات بھر کے لیے ہے. شب دیگر نمی ماند دوسرے دن اس کی وہ پریشانی نہیں رہے. غوث پاک ایسے عاشق بن کے رہو اور 11ویں کا لنگر کرنے والوں اور کرو.
لوگ کہتے تھے، مجھ سے آ کر ایک کہنے لگا کہ وہ اتنا لنگر کرنے کی کیا ضرورت ہے، بولے 50 آدمی کا جو ہے وہ کسی غریب کی شادی ہو جائے گی. میں نے کہا اسی لنگر میں تجھے شادی یاد آتی ہے؟ تو کرنا، تو کیوں ہے 5 کروڑ کا گھر بنائے گا تبھی تجھے یاد نہیں آئی 50 غریب کے گھر چلیں گے؟ سنی نے لنگر بنایا تو یاد آتا ہے؟ تو بدستور لنگر جاری رکھو، غریب کی مدد بھی کرو. یہ نہیں لنگر بھی، یہ بھی اب کیونکہ اب وہاں بھی چڑھتا ہے نا، اب اس لیے لنگر کرنا ہے نا، کیونکہ سامنے مقابلے میں اب بد مذہب ہے نا، کہتا ہے جائز نہیں ہے نا، تو اب وہ تمہارے لیے وہ کام اب اہل سنت کی پہچان میں سے ایک پہچان بن گیا ہے نا. امور 20 میں ہے اعلیٰ حضرت کا 17واں 18واں نمبر پر ہے، تو یہ پہچان میں سے ایک پہچان بن گیا ہے. تو یہ خاص طور پہ سنی ہونے کی علامت میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے غوث پاک کی 11ویں کرتا رہے، یہ علامت ہے سنی ہونے کی. تو خوب کرو. یہ ہے کہ اس نیاز کو بڑے اہتمام کے ساتھ میں کھانا ہوتا ہے، اس کھانے کو ہم پیروں کے تلے لونتے ہیں، سمجھے، کھانے میں کیسے بھی کھا رہے ہیں. نیاز ہے غوث پاک کی. اعلیٰ حضرت نے تو گھٹنوں کے بل زبان کی نوک سے اٹھایا ہے، یہ زبان کی اس نوک سے غوث پاک کی نیاز تقسیم کرنے والے کے ہاتھ سے بے خیالی میں ہاتھ سے دانہ شیرنی کا نکل گیا تھا، نیچے گر گیا تھا. اعلیٰ حضرت نے دیکھا اور کسی سے کہا نہیں کہ تو اٹھا، بلکہ یہ جس طرح سے گھٹنے کے بل اور یہ چار پائے جیسے چلتے ہیں نا چوپائے، ویسے چلتے ہوئے اعلیٰ حضرت پہنچے. اور پہنچنے کے بعد میں یہ نہیں کہ ہاتھ سے اٹھایا بلکہ زبان کی نوک سے فرمایا یہ غوث پاک کی نیاز ہے، غوث پاک کی، یہ غوث پاک کی نیاز ہے. تو ہمارا دین تو کھانے کو نیچے گرا ہوا گوارا نہیں کرتا ہے، تو پھر نیاز اس کا کتنا احترام ہونا چاہیے. تو لوگ کھانے میں یہ نہیں دیکھتے وہ گوشت اور مانڈے آئے اور روٹیاں آئی تو لے ٹکڑے نیچے ڈال، ہڈیاں بوٹیاں ڈال، یہ نہیں ہوتا. احترام کے ساتھ میں کھاؤ. اللہ کا رزق کھا رہے ہو شکر ادا کرتے ہوئے کھاؤ. ایک دانہ بھی نیچے گرے تو اسے اوپر اٹھا کر کھاؤ. پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے روزگار میں کیسی برکتیں عطا کرے. رزق کی برکت کا یہ بھی ایک بہت بڑا نسخہ ہے کہ دسترخوان پہ کھانا گر جائے تو اس کو چن چن کے کھایا جائے. یہاں تو کھاتے ہیں پھینک دیتے ہیں. دسترخوان ہوتا یہاں پر اس لیے تاکہ وہ جھٹکنے کے لیے باہر. دسترخوان کا اصل مقصد یہ ہے کہ گرا ہوا کھا لے، یہ اس کا اصل مقصد ہے. تو نیاز کرتے ہو تو 5 دیگ بنا رہے تھے، 7 بناؤ مگر غریب کو بھی دیکھو، اس کی ضرورت کو بھی پورا کرو. اگر اس کے گھر میں راشن نہیں ہے تو اس کے گھر میں راشن بھی پہنچاؤ. نیاز بند مت کرو. میں نہیں کہتا نیاز بند کرو. کوئی آ کے کہے گا کہ نہیں اتنی شادیاں ہو سکتی تھی. میں نے کہا تو اپنے گھر کا پیسہ دے دینا. 50 لاکھ تیرے گھر کے بیٹی کی شادی میں تو نے خرچہ کیا، 45 لگا دیتا کسی اور کی شادی میں، کبھی نظر نہیں آیا. تو ذرا ہر چیز کو بیلنس میں رکھ کے بات کرو، سمجھے. نیاز بھی ہوگی اور غریب کی امداد بھی ہوگی. غریبوں کو بھی پیٹ پالا جائے، ان کو بھی ان کے گھروں میں بھی راشن پہنچایا جائے. غوث پاک کے نام سے نیاز کرنے والوں نیاز کرو. اگر تم گوشت میں پکاتے ہو اور اتنا ہی پیسہ ہے کہ گوشت میں پکائیں گے، اتنا پیسہ جمع ہوا ہے، میں کہتا ہوں سادی تاہری بناؤ. ہے نا، تاہری بولتے ہیں نا آپ لوگ. گوشت نہیں ڈالو، وہ گوشت کا پیسہ غریب کا گھر میں دے دو، اس کے گھر میں تاہری بولتے ہیں. اچھا، جو تاہری جو بھی ہے، جو بھی بنا، دال چاول کھلاؤ لیکن لنگر بند مت کرو، سمجھے. دال چاول کھلاؤ مگر لنگر بند مت کرو، لنگر جاری رکھنا. اور جو ایکسٹرا پیسہ ہوگا 50 گھروں کو پالو غوث پاک کے نام سے، غوث پاک کے غلاموں کے گھر پلے. یہ بھی کرو، یہ ساری چیزیں کرو. تو سنی ہے دونوں بیلنس. وہاں بھی کہے گا کہ یہ مت کرو تو کریں گے. جو کام شریعت سے نہیں ٹکرائے گا وہ ہر کام کریں گے. ہاں، کوئی یہ کہیں گے کہ بجاؤ تو یہ نہیں کہا جائے گا، جی اس کی اجازت دین نہیں دیتا تو اس کو نہیں کہیں گے ہم. لیکن جو کام شریعت
میں عین شریعت میں جو ہے وہ جائز ہے. اور اس وقت وہاں بھی چڑھتا ہے نا, تو ایک کتاب میری نظروں سے گزری تھی, محمد مصر الکامل, وہ دوسری کتاب کا مجھے نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا ہے. بہرکیف عرب کے ایک بزرگ تھے, حیدرآباد سے وہ شائع ہوئی تھی, وہ ابھی بھی میرے پاس ہوگی, میں کبھی مفتی صاحب کو اس کا حوالہ دوں گا, سمجھے, کیونکہ حوالے اکثر مجھ سے یہی مانگتے ہیں اور کوئی مانگتا نہیں ہے کہ حضرت حوالہ کہاں ہے. تو میں جو بات بولتا ہوں ان کے سامنے تو خاص طور پہ ویسے بھی بغیر حوالے کی کوئی بات نہیں کرتا ان کے سامنے, لیکن حوالے اپنے پاس رکھتا ہی ہوں, یہ کبھی بھی مانگے تو حوالہ دے دینا ہے. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ قیام تعظیمی کے تعلق سے وہ کتاب لکھی گئی. میرے پاس ٹیلی گرام پہ آپ کو میں نے بھیجی ہے, میرے اس کے اندر پرانے اس میں ہوگی ٹیلی گرام پہ, دیکھیے آپ ابھی دیکھیے. تو اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ قیام تعظیمی یعنی حضور کے تعظیم میں کھڑے ہونا, وہ لکھتے ہیں کہ اس دور میں وہ واجب قرار دیا ہے. وہ اعلیٰ حضرت کے ہم عصر بزرگ ہیں, انہوں نے کہا قیام تعظیمی واجب ہے. تو دلیل فرمایا اس سے وہابی چڑھتا ہے, مقابلے میں اہل سنت کے مقابلے میں وہابی آیا ہے, تو اب قیام تعظیمی واجب ہو گیا. تو میں نے کہا اس دور میں اہل سنت کی پہچان اور دو بڑھ گئی. بولے کیا؟ میں نے کہا کمکمے لگانا, لائٹنگ کرنا. کیوں؟ بولے وہابی چڑھتا ہے, تو اب کیا جائے گا, کیونکہ وہ اس کو شرک اور بدعت بتاتا ہے نا. تو اب مقابلے میں وہاں ایسے مستحب عمل کو اس نے بدعت بتایا, اب مقابلے میں یا مباح عمل ہے تو مقابلے میں اب وہابی ہے نا, تو اب جو ہے وہ اب اس کو کرنا ہے. تو اسی طرح سے نیاز ہے کہ اب وہابی چڑھتا ہے نا تو اور چڑھاؤ, سمجھے. تیرے نصیب میں نہیں ہے تو ہم بھی نہیں کھائیں, ہاں ہم بھی نہیں کھائیں. اور کچھ تو اتنے بے شرم ہوتے ہیں, حرام بولتے ہیں, نیاز لگی تو آنے میں آ کے برابر کھاتے ہیں. یہاں تو الحمدللہ نگر دیولا میں کوئی نہیں ہے, اور انشاءاللہ غوث پاک نے چاہا تو کبھی بھی نہیں ہوگا, مگر جہاں ہوگا وہاں جہاں ہے وہاں پر جا کر دیکھو, حرام کی لت لگاتے ہیں, کھاتے برابر ہیں, چوکنے کو برابر آتے ہیں. خاندیشی ہے نا وہ. اب اتنے سالوں سے خاندیش میں آ رہا ہوں تو یہ تو اثر تو آئے گا نا. ہمارے مراٹھی میں ایک کہاوت ہے, 9 منٹے یعنی 60 گھیتے, سمجھے, 9 منٹے یعنی 60 گھیتے. تو وہی حال ہے تمہارا, سمجھے. حرام بولو گے اور کھاتے برابر ہو, سمجھے. سنیوں ایسے ہو جاؤ, سنی نیاز برابر کرو, اور حضور کی نیاز, سرکاروں کی نیاز لوگوں کو کھلاؤ اور کھاؤ, اور ویسے بنو بھی غوث پاک کے سچے عاشق, ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی شرعی غلطی ہوئی ہو, میرے زبان سے کوئی ایسے کلمات نکلے ہو جس پر شریعت کی گرفت ہو, تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں. آپ بھی, اور میری کسی غیر شرعی بات پر آپ نے حامی بھری ہو تو آپ بھی اس سے توبہ کریں. پڑھے استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مدرسہ یہاں پر چلتا ہے.